بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلا باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا کہ باب الاستہامی فی الاذان، یعنی اذان کے لیے قرعہ اندازی کرنے کا باب۔ اور حدیث نمبر 615 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے میں اور صف اول میں کتنا اجر ہے، یعنی پہلی صف میں، تو پھر ان کو قرعہ اندازی کے بغیر اس کا موقع نہ ملے تو وہ قرعہ اندازی ہی کریں گے۔ اور اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ دوپہر کے وقت نماز پڑھنے میں کتنا اجر ہے تو وہ اس کی طرف ضرور سبقت کریں گے۔ اور اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ عشاء اور صبح کی نماز میں کتنا اجر ہے تو وہ ان کو پڑھنے کے لیے ضرور آئیں گے، چاہے وہ گھسٹتے ہوئے آئیں، گھٹنوں کے بل گھسٹتے ہوئے وہاں پہنچیں، لیکن پہنچیں گے ضرور۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ پہلی بات بیان فرمائی کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے میں اور پہلی صف جو نماز کی پہلی صف ہے اس میں کتنا اجر ہے، تو پھر اگر ان کو قرعہ اندازی بھی کرنا پڑتی تو یہ قرعہ اندازی کرتے، لیکن ان چیزوں کے ثواب کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ تو اذان کے بارے میں تو میں نے آپ کو عرض کیا کہ اس قسم کی ترغیب سننے کے بعد بعض لوگ کہتے ہیں کہ چلو یار ہم بھی زندگی میں کبھی اذان دے ہی لیں، اور تاکہ کچھ ہمیں فضیلت حاصل ہو جائے، کیونکہ اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ کیونکہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر اذان کا ثواب پتہ چل جائے تو ایک دوسرے سے لڑیں گے کہ نہیں میں دوں گا، تو پھر آپس میں یوں فیصلہ کریں گے چلو قرعہ اندازی کر لیتے ہیں، جس کا نمبر آیا وہ اذان دے گا۔ تو فضیلت والی چیز کے لیے اسی طرح لڑا جاتا ہے اور پھر قرعہ اندازی سے بعض اوقات فیصلے ہوتے ہیں، تو چلو ہم بھی کوئی اذان دے لیں۔ لیکن میں نے باب الاذان چل ہی رہا ہے، کتاب الاذان ہی چل رہی ہے، اس کے شروع میں بہت زیادہ تفصیل اس پر کلام کیا کہ اذان دینے کا شوق تو ہمیں ہوتا ہے، لیکن پہلے اذان کے آداب سیکھیں، صحیح تجوید کے ساتھ اذان کے اندر لحن کیا ہوتا ہے، کون سی اذان مکروہ ہوتی ہے، کون سی اذان ناجائز ہوتی ہے، کون سی اذان ہمارے لیے باعث اجر و ثواب ہے، یہ پہلے سیکھا جائے۔ اگر سیکھنے کی ہمت نہیں ہے تو اس شوق کو پورا کرنے کی حاجت نہیں ہے، مائک پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور تباہ آزمائی شروع کر دیتے ہیں، منع کر کے بتائیں تو لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اپنے کاروبار کا معاملہ یہ ہے کہ کسی نا تجربہ کار اور نہ جاننے والے کے ہاتھ میں کاروبار نہیں دیں گے، نہیں جی میرا تباہ کر دے گا۔ بچے کو کسی ایسے شخص کے پاس ٹیوشن پڑھانے نہیں بھیجیں گے جو عام قسم کا آدمی ہو، نہیں جی پیسے ضائع ہوں گے۔ اپنی بیٹی کی شادی، بیٹے کی شادی بغیر معلومات حاصل کیے اور تمام تر ریکوائرمنٹس پوری کیے بغیر ہرگز نہیں کریں گے، نہیں جی لائف کا سوال ہے۔ اور یہاں دین کا جب معاملہ آ جائے تو کھڑے ہو جائیں گے مائک پکڑ کر، کون دیکھے کہ کیا اس کا فائدہ ہے کیا نقصان ہے۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ اگر واقعی اذان کی فضیلت حاصل کرنی ہے، اس کا ثواب حاصل کرنا ہے، تو پہلے جو شرعی تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں، تو سیکھا جائے کہ اذان کس وقت دینا مستحب ہے، کس حالت میں دی جائے گی، پھر تجوید وغیرہ بھی آتی ہو، پھر صحیح اذان دینا آتی ہو۔ میں نے تو اکثر یہ دیکھا ہے کہ زبر زیر پیش تک غلط پڑ جائیں گے، صحیح اذان نہیں آتی۔ جیسے اب اشہد لا الہ الا اللہ کہہ کے چھوڑ دیں گے، حالانکہ اس کے آخر میں ہا ہے، ہا الا اللہ، ہا لا، یہ ہا کی آواز نکلنی چاہیے، لیکن الا اللہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں، اور اس طریقے سے ادھورا لفظ کہہ کر گناہگار ہوں گے، یعنی وہ کلمہ ہی صحیح نہیں بنے گا۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اقرار کر رہے ہیں، غلط طریقے سے کر رہے ہیں۔ تو یہ جو لحن ہے، یہ غلط طریقے سے اذان دینا یہ صحیح نہیں ہوتی۔ اسی طرح اشہد انا ہے، یہ انا لمبا کر دیں گے، اٹھا دیں گے، اس سے جو ہے مفہوم تھوڑے سے بدل جاتے ہیں، بعض وقت خرابیاں لازم آتی ہیں، اور تجوید کے لحاظ سے، اعرابی لحاظ سے، عربی لغت کے لحاظ سے یہ اذان ٹھیک نہیں ہوتی ہے، تو اس پر ثواب کا ترتب بھی نہیں ہوگا۔ تو ہماری گزارش یہ ہے کہ جو واقعی صحیح اذان دینا جانتا ہو وہی اذان دے۔ اگر آپ کو ذوق و شوق ہے تو پہلے آپ اذان دینا سیکھیں باقاعدہ، پھر اذان کا ثواب حاصل کریں۔ بغیر سیکھے کھڑے بھی ہو گئے تو یاد رکھیں ثواب نہیں ملے گا۔ دوسرا، پہلی صف میں، اب ہمارے ہاں اتنی سستی ہوتی ہے کہ آرام سے کوئی یہاں بیٹھا ہوگا، کوئی وہاں پیچھے بیٹھا ہوگا، وہاں پیچھے بیٹھا ہوگا، حالانکہ اگلی صف میں جگہ ہے، لیکن کون جا کر بیٹھے اگلی صف کے اندر؟ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگلی صف میں جگہ تھوڑی تنگ ہونا شروع ہوتی ہے تو دو زانو ہو کے بیٹھنا پڑتا ہے، آپ پھیل کے نہیں بیٹھ سکتے، چوڑے ہو کے نہیں بیٹھ سکتے ہیں،
اور ہمیں تو آرام چاہیے، چاہے ثواب ضائع ہو جائے تو پیچھے بیٹھے ہوں گے، کوئی ادھر ستون کو ٹیک لگا کر، کوئی ادھر دیوار کو ٹیک لگا کر، سردیاں ہیں تو دھوپ میں بیٹھے ہوں گے، گرمیاں ہیں تو کسی ہوادار جگہ پہ پنکھے کے نیچے بیٹھے ہوں گے۔ اب جب اقامت شروع ہوتی ہے، لوگ جلدی جلدی صف میں شامل ہوتے ہیں، تو بعض تو پھر بھی ایسے آپ کو نظر آئیں گے، وہ بیٹھے رہیں گے، یار آخری صف میں کھڑے ہو جائیں گے، ابھی کون جائے آگے، تو اس طرح وہ جاتے نہیں ہیں اور سستی کرتے ہیں۔ یہ ہمارے سرکار نے فرمایا اگر لوگ جانتے کہ صف اول میں کتنا ثواب ہے تو پھر تلواریں نکل آتی ہیں۔ ایک روایت میں تو ہے کہ تلواریں نکل آتی اس کا ثواب حاصل کرنے کے لیے، تو پھر قرآن اندازی کی جاتی جیسے حدیث میں ہے، لیکن ہمیں ابھی آخرت کے اجر و ثواب کا اندازہ ہی نہیں ہے، اس لیے ہم سستی کرتے ہیں اور پہلی صف کی طرف نہیں بڑھتے ہیں۔ ہمیں آرام چاہیے ہوتا ہے، کون جا کے پھنس کے کھڑا ہو، پیچھے آرام سے چوڑے ہو کے کھڑے ہو جائیں گے، پنکھے کے نیچے بیٹھا ہوں، بس یہاں تک جب صف پہنچے گی یہیں پہ تکبیر لگا لوں گا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں نماز پڑھتا رہوں گا۔ اب ہوا دیکھ لے یا آخرت کا ثواب دیکھ لے۔ اور ثواب کسے کہتے ہیں یہ میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں، ثواب اس انعام کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کسی عمل کے جواب میں آخرت میں عطا فرمائے گا، اسے کہتے ہیں ثواب۔ اگر حور ملے گی تو حور بھی ایک ثواب ہے، اگر محل ملے گا تو محل بھی ایک ثواب ہے۔ تو یہ سرکار فرماتے ہیں اگر لوگ جانتے کہ صف اول میں کتنا ثواب ہے تو قرآن اندازی کے بغیر اس کو حاصل نہ کر پاتے، تو یعنی معلوم یہ ہوا کہ بڑا ہی اللہ تعالیٰ بڑا انعام عطا فرمائے گا، بہت بڑا انعام عطا فرمائے گا، اس لیے ہمیں اگلی صف میں کھڑا ہونا چاہیے، لیکن سستی ہوتی ہے۔ اور میں اکثر سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ کی گورنمنٹ یہ اعلان کر دے کہ جو اگلی صف میں نماز پڑھے گا اسے 50,000 روپے ملیں گے، جو اس سے پچھلے صف میں کھڑا ہوگا اس کو 1,000 کم ملے گا، جو اس سے پیچھے کھڑا ہوگا اس کو 1,000 کم، جتنے کم ہوتے جائیں گے پیچھے ہوتے جاؤ گے اتنے 1,000 کم ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اب آپ بتائیے کہ پہلی صف میں کون کون کھڑا ہونا پسند کرے گا؟ تو اب یہ صورتحال آئے گی جو سرکار نے ارشاد فرمائی کہ لڑیں گے، گریبان پکڑ دیں گے دوسرے کے، میں پہلے آیا تھا، وہ بولے گا میں پہلے آیا تھا، اور گھس کے کھڑے ہونے کی کوشش کریں گے، تو چند مادی اشیاء اسی پہلی صف کے ساتھ وابستہ ہو جائیں تو دوست تک کے گریبان پہ انسان ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار ہو جائے، اور اللہ کے نبی آخرت کا اجر و ثواب بیان فرمائیں تو ہم اگلی صف کی کشادگی کو ختم کرنے کی ہمت نہ کریں اور پیچھے پاؤں پھیلا کے بیٹھے رہیں۔ یہ بدبختی ہے، اور جہالت کی وجہ سے انسان بعض اوقات اس طرح بڑی بڑی فضیلتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ پہلی صف میں نماز پڑھیں اور سیدھی جانب بیٹھنے کی کوشش کریں۔ ہاں اگر بائیں جانب لیفٹ سائڈ پر زیادہ لوگ جگہ باقی ہو، رائٹ سائڈ پہ زیادہ لوگ ہیں تو پھر الٹی سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں تاکہ صف کمپلیٹ ہو، اس میں بڑا اجر و ثواب ہے، لیکن بہرحال پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ اب ہماری بہنیں اگر سن رہی ہیں تو وہ سوچیں گی کہ اوہو اب ہم تو پہنچ نہیں سکتے وہاں تک، تو ہمیں کیسے اجر و ثواب ملے گا؟ ان کے لیے میں ایک حدیث عرض کر دیتا ہوں، ترمذی کی روایت ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ ایک غزوے کے لیے نکلے، ایک جنگ کے لیے نکلے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جتنے مدینہ منورہ میں عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، وہ ہمارے اس جہاد کے اجر و ثواب میں برابر کے شریک ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو آرام سے گھروں میں ہیں اور ہم جہاد کر رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ کیسے شریک ہو گئے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ ان کی نیتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی مجبور شخص ہے اور وہ کسی فضیلت کو اپنی مجبوری کی بنا پر حاصل نہیں کر سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ دل میں نیت کرے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرماتا تو میں ضرور اس فضیلت کو حاصل کر لیتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ جیسے حدیث بتا رہی ہے اسے مکمل ثواب عطا فرما دے گا۔ تو ہماری جتنی بھی بہنیں ہمیں سن رہی ہیں جو یقیناً مسجد میں پہلی صف میں آ کر نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں کیونکہ مرد ہوتے ہیں اور ہر جگہ عورتوں کی جماعت کا اہتمام بھی نہیں ہوتے ہیں، تو بے فکر ہو کے اپنے گھر پہ نماز پڑھیں، لیکن یہ میری گزارش ہے کہ ہر نماز کے وقت اپنی نیت کو حاضر کر لیں کہ کاش میں اگر مسجد میں ہوتی تو پہلی صف میں نماز ادا کرتی۔ یہ ہر وقت کی، ہر نماز کے وقت کی آپ کی تمنا اور نیت انشاءاللہ عز و جل آپ کو ہر نماز میں پہلی صف کا ثواب ضرور دلوا دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا خلاصہ یہی ہے، تو ضرور آپ فضیلت حاصل کریں۔ پھر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ دوپہر کے وقت نماز پڑھنے میں کتنا اجر ہے تو وہ اس کی طرف ضرور سبقت کرتے۔ یہ دوپہر کا خاص ذکر اس لیے فرمایا کہ اس وقت دھوپ تیز ہوتی تھی، ظہر میں، عصر میں،
تو لوگ نکلنے میں سستی کر سکتے ہیں۔ اب صحابہ کرام علیہم الرضوان سے تو یہ بعید تھی یہ چیز، لیکن بعد میں آنے والوں کے لیے یقیناً ہمارے ہاں نفوس میں سستی پیدا ہو گئی ہے، ہم لوگ ذرا سہل پسند زیادہ ہو گئے ہیں۔ اب اے سی کے اندر ایک بیٹھا ہوا ہے، ٹھنڈے کمرے کے اندر بیٹھا ہوا ہے، کون کمرے سے باہر نکلے، دھوپ میں چلتا ہوا مسجد تک جائے، نماز ادا کرے، تو بعض اوقات نفس سستی کر ہی جاتا ہے۔ اس لیے جن نمازوں میں خاص طور پہ سستی کے امکانات تھے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشاندہی فرمائی۔ تو دوپہر میں ظہر ہے، عصر ہے، ان نمازوں کے اندر بھی بڑا اجر و ثواب ہے، خاص طور پہ ذکر فرمایا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ عشاء اور صبح میں کتنا اجر ہے، اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا تو وہ چاہے گھسٹتے ہوئے آنا پڑتا لیکن وہ ضرور ان نمازوں کے اندر پہنچتے۔ تو اب عشاء کے اندر بھی دیکھ لیں بہت سے لوگ سستی کرتے ہیں کہ یار کون پڑھے، 17 رکعتیں ہیں۔ بہنیں بھی جو ہیں وہ ہیلے بہانے کرتی ہیں کہ جی آج ہم بہت تھک گئے ہیں، بڑے مہمان آئے ہوئے تھے، اتنی روٹیاں پکائی ہیں، سالن پکائے ہیں، برتن دھوئے ہیں، اور گھر میں صفائی ستھرائی کی ہے، مہمانوں کے آنے سے پہلے صفائی، ان کے جانے کے بعد صفائی۔ بھئی میں تو اب تھک گئی ہوں، اب میرا موڈ نہیں ہو رہا نماز پڑھنے کا۔ لیکن وہ یہ نہیں سوچتی کہ ہو سکتا ہے یہ آپ کی زندگی کی آخری رات ہو، تو اگر آپ ابھی انتقال کر گئیں تو کتنا آپ کو صدمہ اور افسوس ہوگا کہ کاش میں اس آخری نماز کو ادا کر لیتی۔ اس لیے اس میں سستی نہ کریں۔ جہاں آپ نے اتنی محنت کر کے سارا دن لگا دیا، وہاں پر اگر تھوڑا سا ٹائم آپ وضو کر کے نماز پڑھ لیں تو کیا حرج ہے۔ اور میں ایسے تھکے ہوئے لوگوں کے لیے گزارش کر رہا ہوں، ہر ایک کے لیے نہیں، کہ جو بہت ہی تھک چکا ہو اور نفس اس کا بالکل نماز کے لیے تیار نہ ہو رہا ہو، تو میری ان سے گزارش ہے کم از کم عشاء کے 4 فرض، پھر 2 سنتیں اور 3 وتر، اتنی ہی نماز پڑھ لیں کم از کم۔ 4 فرض ہیں، 2 سنت، 3 وتر۔ پہلے کی 4 سنتیں چھوڑ دیں اور آخر کے جو 4 نوافل چھوڑ دیں، 8 رکعت آپ چھوڑ دیجئے تو آپ کو کافی ریلیف مل جائے گا، 9 رکعتیں ادا کر لیجئے۔ تو اس طریقے سے ذرا نفس کی سستی کم ہو جائے گی اور وہ جلدی تیار ہو جائے گا۔ اسی طرح جب آپ کے گھر کے بچے ہوں جن کو آپ نماز کا عادی بنانا چاہتے ہیں، میری گزارش یہ ہے کہ پہلے ان کو، اگر بچے سستی کر رہے ہوں تو اگر جذبہ ہے تو اچھا ہے، پڑھنے دیں، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا بہتر ہے۔ لیکن اگر بچے سستی کرتے ہیں، ان کا نفس سستی محسوس کرتا ہے، بے دلی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں یا پھر پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو پھر آپ ان کو پیار سے سمجھا سکتے ہیں کہ چلیں آپ اتنا کریں، 4 فرض پڑھ لیں، 2 سنت پڑھ لیں، 3 وتر پڑھ لیں، کیونکہ 4 پہلے کی سنتیں غیر موقدہ ہیں، ان کو چھوڑنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح 4 نوافل جو آخر ہیں انہیں چھوڑنے میں کوئی گناہ کا پہلو نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ثواب سے محرومی ہے، لیکن کوئی گرفت نہیں ہے، آخرت میں کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے، کوئی ملامت تک نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہمارے فقہاء نے ضرور 17 رکعتیں عشاء کی بیان فرمائیں، جو سرکار سے ثابت تھیں اکثر پڑھنا، سرکار وہ انہوں نے بیان کر دیں، لیکن یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے کہ پوری کی پوری 17 پڑھی جائیں۔ میں نے پھر وضاحت کر رہا ہوں اور پہلے بھی کر چکا ہوں کہ کوئی خدا نہ خواستہ آپ کو میں نمازوں میں سستی پیدا کرنے کے لیے عرض نہیں کر رہا ہوں۔ جو پوری 17 پڑھنے کی ہمت رکھتا ہے وہ ضرور پڑھے، تاکہ فضیلت و برکت اس کو بہت زیادہ حاصل ہو، اور بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی تھکا ہوا ہے، کسی کا نفس سستی کر رہا ہے، مثال کے طور پہ آپ ایک شخص کو نماز کی ترغیب دے رہے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ یار دیکھو میری ڈیوٹی اتنی ٹائٹ ہوتی ہے، میں شام کو آتا ہوں نا، پھر تو بالکل ہمت نہیں ہوتی کچھ کرنے کی، تو اس قسم کے لوگوں کو آپ بالکل آفر کر سکتے ہیں کہ چلو آپ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ 4 فرض، 2 سنت، 3 وتر پڑھ لیں، باقی پہلے کی 4 چھوڑ دیں، آخر کی 4 چھوڑ دیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس کا نفس کہے کہ چلو یہ تو میں کر سکتا ہوں، کر سکتے ہو تو کرو، کیونکہ ان چیزوں کی تو آخرت میں ڈیمانڈ نہیں ہے۔ 4 سنتیں غیر موقدہ، 4 نوافل، فرض کی ہوگی، واجب کی ہوگی، اور سنت موقدہ اس کے بارے میں گمان ہے کہ پوچھا جائے گا، تو لہٰذا ان کو پورا کر لیں کم از کم۔ تو اسی طرح ہم اپنی بہنوں سے گزارش کرتے ہیں اور ان بھائیوں سے بھی جو تھکے ہارے گھر پہنچتے ہیں اور پھر 17 رکعتوں کی بڑی تعداد ان کے جب سامنے آتی ہے، ذہن میں آتی ہے، یا اس پہ کے بارے میں سوچتے ہیں تو نفس کہتا ہے کہ یار میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، تو آپ اس کو کم از کم 9 رکعت پڑھنے پر تو مائل کر لیں، تو انشاءاللہ بہتری رہے گی۔ اچھا، اب آئی فجر کی، سرکار نے فجر کے بارے میں بیان فرمایا۔ فجر کا وقت ایک بہت ہی آزمائشی وقت ہوتا ہے۔ ہمارے جو بھائی بہن دن کے اندر بغیر کسی مشقت کے آسانی سے نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو پھر فجر کی نماز میں تو گرم گرم بستر چھوڑنا پڑتا ہے، نیند بڑی گہری ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی آزمائش دیکھیے کہ فجر کے وقت نیند بڑی گہری آتی ہے، اتنی سخت نیند آتی ہے کچھ انتہا نہیں، اور اسی میں سے پھر انسان کو اس نیند کو چھوڑ کر اور بستر کو چھوڑ کر اپنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہونا ہوتا ہے، اور وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ آرام بھی مجھے محبوب ہے، بستر بھی محبوب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فرمان مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔
مجھے بستر نے نعمتیں نہیں دی ہیں، مجھے آرام نے نعمتیں نہیں دی ہیں، جو نفس سستی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ میرا رب نہیں ہے، جو شیطان مجھے روک رہا ہے اس کے مجھ پہ کوئی احسانات نہیں ہیں، میرے احسانات تو میرے رب کے ہیں، تو پھر میں ان کی بات کیوں مانوں؟ میں ان معمولی چیزوں کے آرام اور آسائش کے لیے اپنے رب کے حکم کو ٹال دوں؟ نہیں، وہ فوراً اٹھے گا اور نماز پڑھے گا۔ لیکن جو احسان فراموشی جس کے اوپر طاری ہو، بے مروت شخص ہو، جس کو طوطا چشم کہتے ہیں، طوطا چشمی اس پہ غالب ہو، اللہ کا کھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں حاصل کر رہا ہے اور اس کے دشمن شیطان کی بات مان رہا ہے، بتائیں اس سے بڑی بے مروتی کوئی ہوگی؟ اگر اپنی اولاد جس کو آپ پال پوس کے جوان کریں وہ آپ کے دشمنوں کا کہنا مانے، آپ کا نہ مانے، تو کیا آپ کے قلب کی کیفیت ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو قلب کی کے عوارضات سے پاک و صاف ہے، نہ اس کا دل ہے ہماری طرح اور نہ اس کی کوئی ایسی کیفیات ہوتی ہیں، اس سے تو ہم اپنے اوپر قیاس کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب ہم اپنے لیے ایک چیز کو شدید ناپسند کرتے ہیں تو سوچئے کہ اپنا رب کے لیے اس کو کیسے پسند کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے فجر کی نماز یقیناً سخت ہے، لیکن باکمال آدمی وہی ہے جو مشقت کا سامنا کرے۔ حلوہ بنا کے سامنے رکھ دینا اور اسے پھر حلوہ بنا کے سامنے رکھ دیا جائے، اسے اٹھا کے منہ میں رکھ کے کھا لینا، یہ کیا کمال ہے؟ کمال تو ہے حلوہ بنانے میں، کہ بنایا جائے، گرمی برداشت کی جائے، پھر تیار کر کے سامنے رکھ کے کھا کر دیکھیں، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ تو اسی طریقے سے جب انسان ایک مشقت والی عبادت کرتا ہے صرف اپنے اللہ کے لیے، اس کے بعد جو اس کے قلب میں نورانیت پیدا ہوتی ہے اس کو تو ٹھکانہ ہی نہیں ہے، اس کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، اس کی برکات کو کوئی سمیٹ نہیں سکتا، اور اس کی نورانیت ایسی ہوتی ہے کہ نفس و شیطان کو دھکیل کے بہت پیچھے کر دیتی ہے۔ تو جو ہمارے بھائی بہن فجر کی نماز ادا نہیں کر رہے، میری گزارش ہے کہ کم از کم ایک ہفتہ اپنا ٹارگٹ بنائیں، لمبا نہ بنائیں۔ اگر آپ کہیں گے میں ہمیشہ نماز فجر پڑھوں گا اور پہلے اگر آپ نہیں پڑھتے تھے تو نفس ایک دم ڈرے گا اور پوری قوت سے آپ کو روکنے کی کوشش کرے گا۔ تو ہمیشہ دیکھیں نفس کو عمل کی طرف مائل کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت زیادہ کی طرف نہ دیکھیں۔ مثلا آپ نفس سے کہیں کہ چل 3 فجر کی نماز پڑھ لے، میری بات مان لے، اتنے عرصے میں تیری بات مانتا رہا ہوں نا، 3 دن فجر کی نماز پڑھ لے بس، تو نفس فوراً تیار ہو جائے گا۔ 1 دن پڑھیں، 2 دن پڑھیں، تیسرے دن پڑھیں، آپ یہ دیکھیں گے 3 دن جب آپ اٹھ چکے ہوں گے تو اس کی روحانیت اتنی زبردست ہوگی، اس سے ایک ایسی روحانی طاقت آپ کو حاصل ہوگی، ایسی قلب میں نورانیت پیدا ہوگی کہ پھر چوتھے روز جب آپ نفس سے کہیں گے نا کہ آپ چوتھے دن بھی پڑھنا تو یہ مزاحمت نہیں کرے گا اس نور کی وجہ سے۔ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا انشاءاللہ میں پوری زندگی نماز پڑھوں گا، اتنا لمبے لمبے دعوے کرتے ہیں نا تو پھر نفس ایک دم گھبرا کر رکاوٹ ڈالتا ہے بڑی شدت کے ساتھ۔ ہمیشہ عمل کی طرف مائل کرنے کے لیے تھوڑی چیز کو سامنے رکھیں تو نفس جلدی راضی ہو جاتا ہے، یہ بھی دھوکے میں آ جاتا ہے، اس کو دھوکے میں مبتلا کریں جیسے یہ ہمیں دھوکے میں مبتلا کرتا ہے۔ اور پھر جب آپ نفس کو دیکھیں کہ کم عمل پہ راضی ہو گیا ہے، پہلے وہ کم عمل کر لیں، زیادہ کی طرف اس کو لانے میں انشاءاللہ کوئی دقت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔